حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی کچی اور کمزور باتیں. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ باتیں پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب چلو میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو بہت سارے چیزیں باہر آنے لگ گئی ہیں. پتہ نہیں یہ بےہودگی کب سے جاری تھی اور کس کس انداز میں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں لوگ کمزور باتیں کر رہے تھے. مہربانی فرمائیں. اور اسی رنگ میں پھر ایک اور شور بھی اٹھا. اسی جذبے کے اندر پھر لوگوں نے معاذ اللہ یزید زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا. یہ اہل سنت جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلک اعتدال. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اگر صحابہ کی نوکری کرتا ہے تو اہل بیت کی غلامی کرتا ہے. تو دونوں طرف آپ کو خاص خیال کرنا ہے. خاص ایسا نہ ہو کہ ہماری ریلیوں کے اندر چھپ کے پردے کے اندر جس طرح وہ لوگ آ جاتے ہیں نا موٹر سائیکل چلانے والے، اسی طرح کچھ لوگ اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں جو بدبخت یزید زندہ باد بھی کہہ کے گزر جاتے ہیں. اور چونکہ اب میڈیا پہ اس بندے کی بات چلتی ہے جو کوئی انوکھی بات کرے. سیدھی سادی بات تو ساری دنیا ہی کر رہی ہے. کوئی انوکھی بات کرتا ہے تو اس کی بات چلتی ہے. اور ہمارے وہ چلانے والے بھی نا ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. میں کہتا ہوں کہ یار اگر کسی بدبخت نے یزید کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تھی تو نے اتنے مسالے لگا کے کیوں اسے چڑھا دیا ہے؟ تو ہی تھوڑا خیال کرتا. اگر اس نے ظلم کیا تو تجھے صرف اتنا چاہیے تھا کہ میرے ویوز بڑھ جاتے. تو نے اس سے بڑھ کر زیادتی کر دی. تو میرے عزیز ایک پوری منظم سازش کے تحت ترمذی شریف سنیے اور حدیث پاک کا جو انداز ہے اس انداز کے اندر بات کو دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور فرمانے لگے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. فرمایا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور فرمایا میرے بعد نہ انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا. فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا. آپ اس ذوق کو ملاحظہ کریں اور اپنے آپ کو نا ایک ذوق والا، جو غلامی والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ذوق ہوتا ہے. ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حبشہ سے کچھ مہمان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. مہمان پہلے بھی آیا کرتے تھے، لیکن جب وہ حبشہ کے مسافر آئے نا ان کے لیے سرکار نے ترکی خیمہ لگوایا، اور حضور خود ان کے لیے کھانا لے کر کے تشریف لے جاتے. تو بعض لوگوں نے نا حضور کی اس دلچسپی کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں پر ان کے ساتھ آپ کی خصوصی لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے. تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ حبشہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑا محبت والا سلوک کیا تھا. گویا حضور فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک ذوق. پھر دیکھیں بہت ساری کتابوں میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن بعض جگہ نا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان رک گیا ہے، وہ ٹھہر گیا ہے، یہاں اس کا ذوق اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی رضویہ شریف میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ آپ نے دلائل دیے نہیں لگتی، بات ختم ہو گئی، کافی تھی. پر ایک صفحہ آگے لکھا، فرمانے لگے کیوں یہ پوچھتے ہو کہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں؟ سید کو زکوٰۃ ہی دینی ہے. فرمانے لگے اپنے طیب پاک مال میں سے، سارا مال تو اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا پاک نہیں نہ ہوتا، فرمایا اپنے طیب مال میں سے سادات کو نذرانہ پیش کرو. اور پھر آپ نے کنز المال کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی. اور مزے کی بات یہ کہ حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، فرمایا جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا. اب اعلیٰ حضرت نے یہاں نا حدیث کی شرح میں ایک جملہ کہا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو حضور صلہ دیں گے وہ تو دیں گے ہی. توجہ ہے نا آپ حضرات کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سرکار صلہ عطا کریں گے وہ تو کریں گے ہی، لیکن کیا ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا قیامت میں مجھ سے ملے گا؟ فرماتے ہیں یہ بہت خوب نیکی نہیں؟
ہمارے ہاں ایک منظم سازش کر کے نا اولیاء اللہ کو بدنام کیا گیا. کتنا شور لوگ کرتے ہیں کہ داتا صاحب لوگ سجدے کرتے ہیں، لیکن آپ سویرے جا کے دیکھ لیں، صبح سے شام تک بیٹھیں کتنے لوگ آپ کو سجدہ کرنے والے ملیں گے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. لیکن داتا صاحب کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں؟ لیکن ایک شور کیا گیا اور تیزی کے ساتھ لوگوں کو اس طرف مائل کیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ معاذ اللہ وہاں تو شرک ہوتا ہے. داتا صاحب کا جو مزار کا احاطہ ہے وہ چھوٹا ہے اور وہاں جو مسجد ہے وہ بہت بڑی ہے. تو مزار شریف پر حاضری دینے والوں کی تعداد اگر آپ وقت کے تعین کے حساب سے لگائیں تو جماعت کے وقت لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور حاضری دربار کے وقت لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ داتا صاحب آج بھی لوگوں سے نماز ہی پڑھوا رہے ہیں، آج بھی داتا صاحب قرآن پاک ہی پڑھوا رہے ہیں، آج بھی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پراپوگیٹ چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ، اب کیا کیا گیا کہ داتا صاحب کو بدنام کر دو اور معاذ اللہ اسی طریقے کا معاملہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے ہمارے مشائخ کے ساتھ یہی معاملہ ہے، بہت سارے. تو آپ اچھی طرح سمجھے چیزوں کو. دیکھیں میں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں گولڑا شریف گیا تھا تھوڑے دن پہلے تعزیت کرنے کے لیے، چھوٹے لالا جی رحمت اللہ علیہ. تو مجھے صاحبزادگان ملے. میں ایک بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں، ایک کسان کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ انہوں نے بڑا پیار کیا اور صاحبزادگان نے جو اپنے کلام لکھے تھے وہ مجھے دیے. ہم دور رہتے ہیں تو چیزوں کو اور رنگ میں دیکھتے ہیں اور قریب جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. کو ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو منفی لیں گے، آپ چیزوں کو سمجھیں. اب ایک کام اور تیزی سے کیا گیا، اور تیزی سے. آپ مہربانی کریں یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں. میں کوئی کسی تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی منسٹری کس طرح کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ ان کا شاگردوں کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے. میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نے انہیں اخلاقی طور پر ایک بڑا معتدل آدمی پایا. آپ ہر چیز کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ جو جس چیز کا آپ کے ساتھ تعلق ہے آپ اس کو ڈسکس کریں. میرے سامنے آ کے کچھ لوگ نا کہتے ہیں پہلے چلیں، انسان وقت کے ساتھ اس کا ذہن بڑا کھلتا ہے، کہتے ہیں فلانا خطیب بڑی شور لگاتا ہے تو فلانی جگہ آپ کی بڑی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں تو ایک بندہ ہوں، ایک دن میں ایک جگہ ہی جاؤں گا نا، تو پتہ نہیں میرا شور والا خطیب کتنی جگہوں پہ جا کے مصطفیٰ کریم کی محبت میں لوگوں کو رلا آئے گا. آپ دوسرے کی ضرورت سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہی حال اب صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کیا گیا. آپ بڑی گہری اس سازش کو بھانپیں، بڑی گہری. آپ آج نیٹ کھولیں، آپ کو اس کے اوپر ملے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں دین سکھایا اور سمجھایا ہی جناب ابو ہریرہ نے. ہمیں حضور کی حدیثوں تک پہنچایا کس نے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب ایک منظم سازش کے تحت آپ ایسی ہستیوں کو بدنام کرتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد عارف بہاول اکشا صاحب، تو تیزی کے ساتھ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تک ہمیں کون لے کے گیا؟ صحابہ لے کے گئے. حضور کا ادب، اس کی تھیوری تو قرآن مجید نے بتائی تھی، پر وہ نبی پاک کا ادب پریکٹیکلی کر کے کس نے دکھایا؟ صحابہ کرام نے. ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کا اور آگے اس کی روایت کا اور پھر دین پر عمل کا جو ذوق ہے وہ سارا ہمیں صحابہ نے کر کے دکھایا، اہل بیت نے کر کے دکھایا. وہ اکٹھے رہتے تھے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک تھا اسے قرآن پاک نے بیان کیا. کا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں بڑے رحم دل تھے. انہوں نے ایک دوسرے پر اتنا احسار کیا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سن لیتے ہیں سمجھتے نہیں. جس بندے کے 2 مکان تھے نا، اس نے اپنا ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا. خدا را میری بات کو سمجھیں، آپ اس پہلو کو سمجھیں. آپ کن لوگوں کو لوگ آپ کے سامنے مشکوک کر کے پیش کر رہے ہیں. صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ بھی ہوئے جہاں علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا، جس کی 2 بیویاں تھیں نا، اور اس کا ایک بھائی آیا مکے سے ہجرت کر کے اور اس کی بیوی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ تو کلمہ پڑھتا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں جاتی. یہاں اس کے سسرال والوں نے روک لیا. تو یہاں جب وہ آیا
اور اسے ضرورت تھی اس کی کہ اس نے گھر بسانا تھا، تو انصاریوں نے اتنی بھی قربانیاں دی کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ آپ اس بات کو کیا معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ میرا مہمان آیا ہے، بھوکا ہے، اسے لے جا روٹی کھلا، تو وہ گھر لے گئے۔ کبھی کسی کو پتہ چل جائے نا کہ میرا بچہ آج بھوکا ہے، تو بندہ ہو سکتا ہے گاڑی کی ٹکر کھمبے کے ساتھ ہو جائے، ہوش بھول جاتا ہے۔ لیکن آپ پڑھیں بخاری مسلم، صحابی نے کھانا مصطفیٰ کے مہمان کو کھلا دیا اور اپنے بچے بھوکے سلا دیے، بھوکے۔ اور صبح جب دروازہ رسول پہ آئے تو رب کریم نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا یہ میرے محبوب کے وہ غلام ہیں کہ انہیں شدید حاجت بھی ہو تو پھر بھی اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دے دیا کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے پہلے لیڈران یہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ محب اہل بیت ہے جو صحابہ کی توہین کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو تو باقاعدہ اس کام لگایا گیا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ صحابہ کو معاذ اللہ بدنام کرے گا تو پہلے مخاطب جو ہیں اسلام کے، جب وہی ٹھیک نہیں بچیں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت تو بات آپ کے سامنے آ گئی۔ میں سائیوال یونیورسٹی میں تھا تو ایک طالب علم مجھے کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان ہوں، یہ میں نے ایک تقریر سن لی ہے نیٹ پہ حضرت ابو ہریرہ کے خلاف۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس مولوی نے تو کوئی حوالہ نہیں دیا، تو میں تجھے بخاری مسلم نہ سناؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت میرے کلمہ پڑھنے والے مومنوں کے دلوں میں پیدا کر دے، اور فرمایا اے اللہ مومنوں کی محبت ان دونوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ آپ دیکھیں اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچی باتیں کی جائیں گی تو ہم تو درمیان میں راویان حدیث پر بحث کر رہے ہیں، سکہ غیر سکہ الگ الگ کر رہے ہیں، تو اگر حضرت ابو ہریرہ پر ہی کلام شروع ہو جائے تو بات کہاں تک جائے؟ کیا آپ کے ملک میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں لوگوں نے بڑی کمزور باتیں نہیں کی؟ کیسے جہاد کرے گا امت مسلمہ کا نوجوان کہ جب ایسے مجاہدین، ایسے مجاہد، ایک بندہ گزرا، حضور نے فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ فلاں ہے۔ سرکار نے کچھ کلمات کہے، خاموش ہو گئے۔ ایک اور بندہ گزرا، ترمذی شریف میں موجود ہے، کون ہے؟ حضور فلاں بن فلاں ہے۔ حضور نے کچھ باتیں کی، خاموش ہو گئے۔ پھر ایک شخصیت گزری تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ خالد بن ولید ہیں۔ تو سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور فرمانے لگے یہ تو میرے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے۔ ہمیں حضرت عمر نے تو سکھایا ہے حسنین کا اکرام کیسے کرنا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے تو سکھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں۔ میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو۔ بھئی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں، وہ تو احادیث میں آ گئی۔ میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو؟ بھئی آپ کو یہ نوکھی چیز بتائیں گے؟ وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ ایک راوی ہیں، آپ روایت کریں، آپ بیان کریں پڑھ کے، آپ انتشار کا باعث نہ بنے، عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے، محبتوں کے فروغ کا باعث بنے۔ یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا؟ یہ صحابہ نے بیان کیا، صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے، یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا بات پر۔ کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین تھے جناب عمر، تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں۔ جب پہنچے نا تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس نا کچھ مہمان آئے ہیں، تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ گورنر حضرات بیٹھے، تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں وہ، تو میں آ گیا ہوں۔ تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، مجھے کوئی کام تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں آپ چلے جائیں، آپ تو حضور کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں، انہوں نے کہا بھی، لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے۔ جب جناب عمر فارغ ہوئے،
تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے. تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے روکا کیوں نہیں, مجھے بلایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا, عرض کیا تھا, پر وہ چلے گئے. حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے, سیدھے امام حسن کے گھر گئے. دروازے پہ دستک دی, سیدنا امام حسن تشریف لائے. شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے. کہا آپ مصروف تھے. میں نے کہا مسجد میں مل لوں گا. تو جناب عمر جذباتی ہو گئے. کہا آپ کو ملنا چاہیے. حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے. فرمایا میرا اور آپ میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے. تم کہاں سے لے آئے ہو بات؟ ان کا اختلاف تھا. قربان جائیں. پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے, سر سے امامہ اتار لیا. کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے. تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ادب کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی. فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے, تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا وہاں جگہ کچھ کم تھی, اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے. اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگہ دوں, کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے, ان کا بغض نفاق ہے. ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں, اپنی جگہ چھوڑوں, گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں. قربان جائیے, سارے ہی چاہ رہے تھے, پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق. جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے, اپنی جگہ خالی کی, مولا علی کا بازو تھاما, اپنی جگہ پہ بٹھایا. اب صحابہ کا مجمع ہے, حضور جلوہ فراز ہیں, کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا. حضور خود ہی بولے, فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا. حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا ہے, صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا. عزیزو یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے. اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا, اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے. ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں. تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں, نس آ گئی. تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں, اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی. تیسری بات, بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا, کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. وہ ہمارے پاس صوفی ایسے ہیں درویش, کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں, تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ. او اللہ کے بندے, یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے, باطن کو سنوارنا ہے, اخلاص پیدا کرنا ہے, عاجزی پیدا کرنا, یہی ہے سارا. آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو, اور انوکھے انوکھے لوگ, یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے. بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا, کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا, کچھ پتا نہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, کہنا مولویاں نو کی پتا معرفت کی ہوگی. میں کہا جیڑی تیرے کو لے دا واقعی کسی نہیں پتا. پانچ علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی دا نہیں پتا, تو سچ ہے. تو عجیب لوگ ہیں, اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے. تو سمجھ لینا ہے, آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد,
वाज़ेह। इमाम हुसैन निकले थे कि जुल्म नहीं करने देंगे, जबर नहीं करने देंगे, बर्बरियत नहीं करने देंगे, गैर इखलाकी अंदाज नहीं इख्तियार करने देंगे। कोई बादशाह जबर के जोर पर अगर मुसल्लत होगा तो मुसल्लत नहीं होने देंगे। जुल्म जबर और बर्बरियत के खिलाफ निकले इमाम हुसैन। और फिर जिन रस्तों पे थोड़ी मुश्किल आए ना, गाड़ी चलाने वाले का पता भी उन्हीं रस्तों पे चलता है। सीधी सीधी तो सारे चला लेते हैं, ये स्पीड ब्रेकर ज्यादा हो ना। वो एक दफा हम सिंध गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, मुख्तलिफ महफिल में 5-6 दिन लग गए। तो वापसी पे सखत पे मोटरवे से चढ़ गए। तो मैंने अपने गाड़ी चलाने वाले दोस्त से कहा, लो अब लाहौर तक आसान है। तो कहने लगा, हज़रत साहब है मुश्किल जी। मैं कि क्यों? कहने लगा तो नींद आने लग पई, सीधी सीधी जो हुई। वो जेड़ा अचानक चिंची वाला सामने आता है ना, बंदा जरा जागदा रहता है। अचानक स्पीड ब्रेकर आता है तो आंखें खुली रहती, जिसमें शक होता है ना कि इन्हें तो इशारा भी नहीं लाना, तो बंदा जरा एहतियात से चलाता है। लेकिन ये बिल्कुल ही सीधी सीधी है, तो इसमें क्या होता है, नींद आने लगती। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। अल्लाह कहता है मैंने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। तेरी जिंदगी का हुस्न ही ये है कि तू मुशक्कत करे, तू काम करे। मैंने पहले भी इसी मकाम पे कहा था, मुझे याद है, फिर कहता हूं, जितना बंदा बड़ा होता है उसका दुख भी उतना बड़ा होता है, उसका जख्म भी उतना गहरा होता है। आपका ख्याल होता है फलां बड़ा पॉपुलर है, बड़ा मशहूर है, बड़ा आदमी है, ये तो कभी आप उससे मिले, ये उसके पास बैठे, आपको पता चले कि जितना इंसान बड़ा होता है उसकी तकलीफें भी उतनी बड़ी होती हैं, उसके जख्म भी उतने बड़े होते हैं। और जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये मुश्किल काम है, आपको इससे गुजरना है और इस मुशक्कत को झीलना है और ये जबर सहना है। इमाम अली मकाम निकले जुल्म के खिलाफ, तो फिर वो सारे काम उन्होंने सहे, परदेश भी काटा, बच्चों की भूख भी देखी। 4 चीजें इमाम हुसैन ने हमें सिखाई हैं। करबला में वैसे तो बड़ा कुछ सिखाया है आज की बज़्म के लिए। सबसे पहले इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है कि जो चीज जीता करती है वो सब्र है। जिस चीज में अल्लाह की मदद शामिल होती है वो सब्र है। सब्र एक बहुत बड़ी तदबीर का नाम है, सब्र बहुत बड़ी ताकत है। जो आपकी सारी बातें सुन के तलक चुप कर गया है ना, उसके सब्र से डरो। जो बहू पूरे खानदान का जबर सह के सब्र करती है, उसके सब्र से डरो। जिसका फैक्ट्री का ऑनर और मालिक अपने मजदूरों पर जुल्म करता है, जबर करता है और उनकी तौहीन माज़ अल्लाह करता है, वो उनके सब्र से डरे। क्यों? इसलिए कि सब्र वाला बड़ा ताकतवर होता है। क्यों? कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। मैदान करबला में क्या जंग थी, हजारों के लश्कर से 72 लोगों ने लड़ना था। उस जंग, वो जंग तलवारों की तलवारों से नहीं थी, नेज़ों की नेज़ों से नहीं थी। करबला में जुल्म की जंग सब्र के साथ थी, जबर की जंग सब्र के साथ थी। सब्र जीत गया और जुल्म हार गया। वो जो जीत गए वो हुसैन है, और जो 4 साल हुकूमत करके हार गया वो यजीद है। तो अजीज, सब्र अपनी जिंदगी में पैदा करें, हौसला। हमारे अंदर ना बड़ी बेसब्री आ गई है, मिनट मिनट पे तल्ख होते हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े, हौसला नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुव्वत नहीं। दिल बड़ा करो, ज़र्फ बड़ा करो, सब्र पैदा करें। आपको महसूस होगा कि आप ताकतवर होते जा रहे हैं। दूसरी बात हमें इमाम हुसैन ने करबला में सिखाई है इस्तिकामत। मुझे एक बच्चा कहने लगा कि मैं बड़े काम करना, कोई भी तोड़ नहीं चढ़ता। मैं क्या, तू बड़े रहने दे, कोई एक ही काम कर, लेकिन इस्तिकामत से कर। पत्थर भी कहीं पड़ा रह जाए ना मुस्तकिल, तो उस पर मिट्टी चढ़ती रहती है, वो ताकतवर हो जाता है, वजनी हो जाता है।
ایک قطرہ قطرہ ٹوٹی سے گرے نا، نل کبھی لیک ہو جائے، قطرہ قطرہ گرے تو نیچے پتھر بھی ہو نا، گرے ذرا مستقل، اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ حالانکہ پانی سے پتھروں میں سوراخ، لیکن سوراخ کیوں ہو گیا کہ وہ مستقل گرا۔ آپ کوئی کام مستقل کریں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صبح ارادہ اور ہے اور دوپہر کو پروگرام اور ہے اور شام کو بالکل ہی اور ہے، تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ مستقل آپ کام کریں، مستقل بنیادوں پر۔ چیزیں آئیں گی آپ کو کمزور کریں گی، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی وطن، لیکن امام حسین سے سیکھو نا۔ امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی، تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ کہیں کھڑے تو ہوں، ضروری نہیں ہے حالات ہمیشہ آپ کے مطابق ہی ہوں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان پر کسی نے کوئی الزام لگا دیا، الزام جھوٹا تھا، تو پیار کرنے والوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تو ایک آدمی گزرا تو پھول پھینک گیا، تو شیخ نے پھول اٹھا کے واپس کر دیا، کہنے لگے آج کل پھولوں کے دن نہیں، پتھروں کے ہیں، بڑی جلدی پھولوں کے بھی آنے والے ہیں، پھر پھول لیں گے تم سے انشاءاللہ۔ ابھی ہمیں یہ دن بھی تھوڑے سے اسی طرح مسکرا کے گزارنے دو، دن جو ہمارے چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، استقامت سے وقت گزارے، دن تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، اپنی اولاد کی تربیت سخت بنیادوں پر کریں۔ بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنا بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جی میں جو انہوں نے کہا میں نے لا کے دی ہے، آپ نے غلط کیا بھیا، آپ کو کچھ چیزیں نہیں بھی دینی چاہیے تھی، تاکہ زندگی میں اگر انہیں کبھی کوئی چیز نہ ملے تو ان کے دل نہ ٹوٹے، ان کو صبر کرنا بھی ہے، حوصلہ بھی کرنا ہے، کبھی کبھی آپ کو انکار بھی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کو انکار بھی کر دیا، نہ جا تیرے حال نہیں ہونا آتے وہ اپنے، انہیں مڑ بھی جانا کدھرے نہیں، تو نہیں جاتا بندہ، کئی دفعہ نہیں بلاتا، نہیں جاتا، نہیں زیادہ ملاقات کرتا، پتہ بندہ اپنا ہے۔ تو کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کسی قیمت پہ ٹوٹتے نہیں، تو کچھ ایسا کرے کہ اولادوں کی سخت بنیادوں پر تربیت کرے۔ دیکھیں نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، تو کن بنیادوں پہ سرور کائنات نے تربیت کی؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بنیاد پر تربیت کی کہ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، فاقے رہے، ہفتہ ہفتہ فاقے رہے سیدہ پاک کے گھر میں۔ کائنات کے سب سے عظیم شہزادے تو یہ تھے نا، تو یہ فاقے سے رہنا اور مشقت سے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ ہمارے گلی میں لڑائی ہو جائے نا اور کسی پر ظلم بھی ہو رہا تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تو نہیں باہر جانا، ساڑی نہیں لڑائی۔ لیکن جب بلوانیوں نے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو مولا علی خود تلواریں دے کے دونوں شہزادوں کو دروازے پہ کھڑے کر کے آئے تھے، بیٹا تمہارے خالو کا گھر ہے، کوئی شریر اندر نہیں جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا مشقت کے لیے، محنت کے لیے، جدوجہد کے لیے۔ اپنے بچوں کو بہت زیادہ دولت جمع کر کے دینے سے بہتر ہے انہیں محنت کا عادی بناؤ۔ بہت پیسے دے کے چلے جاؤ، یہ محنت کے عادی نہیں ہوں گے، یہ تو مہینوں میں کھا جائیں گے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ یہ علم والے ہوں، ہنر والے ہوں، سمجھ والے ہوں۔ یہ امام علی مقام نے کردار ادا کیا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ علماء کہتے ہیں کہ 3 دن پانی نہیں ملا اور کھانا نہیں ملا تو پھر بھی وہ بڑی بہادری سے لڑے، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، عصر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، وجود ساتھ نہیں دیتا۔ تو انسانی وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 3 دن کھائے پیے بغیر وہ گزارا کرے، تو کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا آپ کی بات فلسفے کے لحاظ سے درست ہے، لیکن اگر کسی کی ماں نے 7-8 سال کی عمر میں سکھا دیا ہو 3 دن بھوکے پیاسے رہنا، تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر کسی کی ماں نے یہ سبق دے دیا، امام راضی کو پڑھیے نا، 3 دن روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین نے، لیکن جب بھی افطاری کا وقت آیا، دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا، سارا اسے دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزہ ہے اور افطار کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے،
तो जिनको 7.5 8 साल की उम्र में आदत थी ना मेरे भाई 3 दिन भूखा प्यासा रहने की, उन्हें फिर करबला में भूखा प्यासा रहना पड़ा तो मुश्किल दरपेश ही कोई नहीं आई, उनको कोई तकलीफ। लेकिन जिन लोगों को आदत है कि मुझे अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ना मिला तो मैं घर की फलानी चीज तोड़ दूंगा, तो भाई वो लोग फिर मैदानों में खड़े नहीं रह सकते। ये हौसले हिम्मत करनी पड़ती। चौथी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा, इमाम हुसैन ने हमें एक सबक दिया है कि जीत वक्ती नहीं होती, जीत दायमी होती है। मैदान में रहना शर्त है, जीत के आना शर्त। जवानों देख रहे हो मेरी तरफ, ये जो लोग 6 महीने किसी दीनी काम में लग जाते हैं वो कहते हैं इनकलाब क्यों नहीं आया। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं आपको सालों हो गए तकरीरें करते, इनकलाब क्यों नहीं आया। मैं कहते तेनू नहीं ना नजर आउंदा, मैनू ते आया नजर आउंदा है। ये देखो ना, ये बेमौसमा फल है, जवान ही जवान आए हुए हैं सारे, ये इनकलाब नहीं। ये देखो किस तरह खड़े हैं चारों जाने, चढ़ती जवानी और खूबसूरत दाढ़ी, तो इनकलाब ही है सारा। तो मेरे भाई आप किसको इनकलाब समझते हैं। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप मेहनत करते हैं तो दुनिया क्यों नहीं बदली, तो भाई नौकर का काम ये है कि मस्जिद टाइम पे खोले, अजान टाइम पे दे, नमाजी तो रब भेजा करता है। तो हम ड्यूटी दे रहे हैं और अजानें पढ़ रहे हैं, वक्त आएगा अल्लाह दिल बदल देगा, हालात ठीक हो जाएंगे, पर हमने नौकरी नहीं छोड़नी, हमने ड्यूटी, समझ आ रही है, हमने बात करना नहीं छोड़ना, हमने जिक्र करना नहीं छोड़ना। हम जिक्र करते रहेंगे, इंशाल्लाह दिलों में उतर जाएगा। एक वक्त आएगा तब्दीली आ जाएगी। और मुझे तो दूर दूर से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं वो आप इतने साल पहले आए थे, आपने बात की थी, ये दाढ़ी मैंने आपके कहने पे रखी हुई है। तो फिर मैं सोचता हूं कि ये इनकलाब नहीं तो और क्या है। मेरे जैसे सबसे गुनाहगार के कहने में इतना बरकत है, तो नेक लोग बात करते होंगे तो कितनी बरकत होगी। तो मेरे अजीज, इमाम हुसैन ने हमें बताया है कि तुम ड्यूटी कर जाना। 4 साल यजीद रह भी गया ना तो इंशाअल्लाह ताला नाम हुसैन का ही रहेगा। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जिक्र हुसैन का ही रहेगा। तो मेहनत करें, फटाफट नतीजा ना मांगे, मेहनत करके नतीजा अल्लाह पे छोड़ दे, इंशाअल्लाह करम वाला नतीजा ही आएगा। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इखलास की दौलत अता फरमाए और हमारे हाल पे रहम फरमाए। आखिर दुआ।